شرمیلا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی ریکویسٹ پہ یہ آیا، لیکن زیادہ بہتر ہوتا وہ خود ہی اس پہ بلا لیتے کہ بھائی یہ اتنا خطہ جو ہے وہ جنگ کے دہانے پہ ہے تو چلو اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان اپنا موقف بھرپور طریقے سے پیش کرے اور یہ ساری چیزوں کو ایکسپوز کرے جو انڈیا اب تک کرتا آ رہا ہے 22 اپریل سے لے کے اور اس سے پہلے بھی. دیکھیے ستی صاحب، آئی تھنک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل آف کورس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر بڑے فیصلے ہوتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے. یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادیں ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو آج تک ان کے اوپر عمل نہیں ہو پایا، لیکن نان دا لیس پاکستان ہر وہ لیگل فورم اور ہر وہ پولیٹیکل فورم اور ہر وہ فورم استعمال کرے گا جہاں پر وہ اپنا موقف سامنے رکھے دنیا کے، بیکاز ہمارے پاس ڈوسیئرز ہیں کہ انڈیا کی انوالومنٹ بلوچستان میں کیا ہے. یہ BLA، یہ ساری چیزیں، یہ طالبان، ان سب کے پیچھے انڈیا ہے. لیکن ہم بہت دفعہ کھل کے بات نہیں کرتے. جس طرح انڈیا تو فوراً اٹیک کرتا ہے نا، اس کا جارحانہ انداز ہے. ہم کہتے ہیں جی جعفر ایکسپریس BLA نے ذمہ داری لی تھی، کہ BLA کے پیچھے کون ہے، کون وہاں پر خوشیاں منا رہا تھا، کس کے پاس سب سے پہلے خبریں تھیں، اور BLA کا ہیڈ کہاں بیٹھ کے کس کے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا ہمارے خلاف جب یہ واقعہ ہوا ہے. سو دیکھیے وی نیڈ ٹو بی فورسفل. ہمیں اب دنیا کو یہ بتانا پڑے گا. ہم نے شاید لاسٹ کوئی ڈوسیئر دیا تھا شرم الشیخ پہ، اٹس ٹائم ان پرسن جب دیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بتائیں کہ جی وی آر ناٹ، ہم تو وکٹم ہے نا. ہمارے تو ملک کے اندر 80 سے 90 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں، جس میں فوجی بھی ہیں، جس میں سیولینز بھی ہیں. کولیٹرل ڈیمیج $150 بلین کا ہمیں ہوا ہے. وی آر دا وکٹمس اینڈ وی آر دا بلواک اگینسٹ ٹیررزم. ہم تو دیوار ہیں کہ جو ہم دہشت گردی کو ختم کرتے ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے. ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے. اٹ از سو انفارچونیٹ. اور انڈیا کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے. وی نیڈ ٹو کم ہیڈ آن وتھ انڈیا. اور اس وقت میں سمجھتی ہوں سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس بہت اہم ہے اور اس کے اندر پاکستان کو فورسفلی اپنا کیس پلیڈ کرنا پڑتا ہے. آج بات ہو رہی تھی اسمبلی کے اندر، کہہ رہے تھے کہ جی ہم کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ایک اوپن اور ایک انبائسڈ انویسٹیگیشن ہو. وائی ناٹ؟ وی آر ناٹ گلٹی، وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. آپ گلٹی ہیں کیونکہ آپ الزام لگا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں نہیں، تو آئیں کریں نا. کہیں سے بھی آپ انویسٹیگیشن، ایک انبائس ایک انویسٹیگیشن کروا لیں اور دنیا کو پتہ چل جائے. کیونکہ ہر بار آپ الزام پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں لیکن نشانہ آپ کا کچھ اور ہوتا ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ پچھلی دفعہ پلوامہ کے ٹائپ پہ جو ان کا نشانہ تھا وہ ان کو آرٹیکل 370 ریووک کرنا تھا، وہ کر دیا سسٹمیٹکلی. اس وقت سسٹمیٹکلی ہوا اور اس وقت the target is water. It's the water. It's the water. مجھے یہ بتائیے افنان صاحب کہ یہ جو سیکیورٹی کونسل میں ظاہر معاملہ چلا گیا ہے، اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ چین پاکستان کی سپورٹ میں ہوگا. پاکستان کو عالمی برادری میں اپنا انفلوئنس کس طرح سے بڑھانا چاہیے؟ اور یہ جو ڈوزیئرز کا معاملہ ہے، کلبھوشن ایک جیتا جاگتا ڈوزیئر آپ کے پاس موجود ہے. ابھی را کے ڈاکومنٹ سامنے آ گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو ان کی فوج کی انوالومنٹ رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی میں، بلوچستان سے لاہور تک، اٹ واز دیئر ورڈز. تو وہ کس طریقے سے ہم اس کو فردر ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ بڑا اچھا اسٹریٹجی ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اندر اس معاملے کو اٹھائیں، کیونکہ جو سب سے ہائیسٹ فورم ہے انٹرنیشنل جدھر یہ بات کی جا سکتی ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ہی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ہمیں یہ والی بات سمجھنی چاہیے کہ ایک وہ جو یہ پوسٹ گلوبلائزیشن ورلڈ میں جہاں پہ ہم آ گئے ہیں، جس کے اندر یہ اب ٹیرفس وغیرہ لگ رہے ہیں اور یہ سارا پہلے تھا سارا گیم ٹریڈ کا اور انڈیا کا بہت انفلوئنس تھا ٹریڈ کی وجہ سے. اب وہ والے معاملات اب تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. اب ریجنل الائنسز بلڈ ہو رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. تو ہمیں بیسکلی ہمارے جو دوست ممالک ہیں جن میں میں نے بھی گنوائے بھی تھے ان کو، اور اس کے علاوہ بہت سارے مسلمان ممالک کو، ہمیں ان کو الائن کر کے ہمیں اس کے اندر ایک قرارداد پش کرنی چاہیے جس کے اندر ہم کنڈیم کریں جو ٹیررزم ہندوستان پاکستان کے اندر کرتا ہے. یہ ایک ہمیں کام کرنا چاہیے تاکہ ایک بات کلیئر ہو. اور پھر ہمیں جو نئی ایک میں جو پوسٹ گلوبلائزیشن والا معاملہ آ رہا ہے ہمارے سامنے، اس کے اندر ہمیں اپنی ایک بڑی زبردست طریقے سے سفارشگاری کرنی چاہیے اور اپنی ایک نئی جگہ بنانی چاہیے. یہ اپرچونٹی جو ہے نا یہ ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتی، یہ اس وقت ضرور اویلیبل ہے کیونکہ اب ظاہر ہے پہلے معاملات پوسٹ 9/11 وہ ڈفرینٹ، اب معاملات بہت ڈفرینٹ ہوں گے.
تو اس کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ جو بھی حکمت عملی جو ہے اس کو اندر پش کرنا چاہیے. اور دوسرا ہمیں ایک اور بات ہمیں بات یہ بھی واضح طور پہ بتانی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بھارت پاکستان میں دھماکے کراتا رہے یہ اس طرح ہوگا نہیں, کیونکہ یہ اٹس ناٹ اے ون وے اسٹریٹ. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ہمارے ملک میں دھماکے کراتے رہے تو آپ کو جواب پہ کچھ نہ کہا جائے کیونکہ بڑی درد ہوگی, تکلیف ہو رہی ہے ہمیں. یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ بات ہمیں کمیونیکیٹ کرنی چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اور ہم کر رہے ہیں اس کو.